أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم کیف یکون کیسے ہو للمشرکین عہد مشرکوں کے لیے عہد عند اللہ اللہ کے ہاں و عند رسولی اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین عاہدتم مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد کیا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم پس جو کوئی تمہارے لیے سیدھا رہے فاستقیموا لہم تو تم ان کے لیے سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں کیفا کس طرح وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اور اگر وہ تم پر غالب آئیں لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ تو نہ خیال کریں تمہارے اندر إِلًّا وَلَا ذِمَّةً نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا یرضونکم بافواہہم وہ تم کو اپنے منہوں سے راضی کرتے ہیں وتأبى قلوبہم اور ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے نافرمان ہیں اشتروا بآیات اللہ انہوں نے خریدا اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑا مول فصدوا عن سبیلہ پس اس کی راستے سے روکا انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک برا ہے کہ جو وہ عمل کرتے رہے لا یرقبون فی مؤمن نہیں خیال کرتے کسی مومن میں علم ولا ذمہ نہ رشتہ داری کا اور نہ عہد کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایک ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ محترم احباب، مشرکین عہد توڑتے ہیں تو اس کی کیا علت ہے، کیوں عہد توڑتے ہیں؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2 علتیں ذکر فرمائی ہیں ان کے نقض عہد کی، عہد توڑنے کی۔ پہلی علت اللہ فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، مشرکوں کے ساتھ کس طرح عہد ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا، تو اب اگر ان میں سے کچھ لوگ جو تمہارے ساتھ سیدھے چلتے ہیں تو اللہ فرماتے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے چلو، یعنی اگر وہ عہد کی پاسداری کر رہے ہیں تم بھی عہد کی پاسداری کرو، عہد کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت تو ترغیب دیتے ہیں عہد کو پورا کرنے کی، اور جو عہد پورا کرنے والے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ سابقہ آیات مبارکہ ان میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مشرکوں کے ساتھ جن سے تم نے عہد کیے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے عہد کو اگر توڑا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، آیت نمبر 4 میں یہ بات گزری ہے کہ ان کے ساتھ جو عہد ہے اس کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، وہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو عہد کو پورا کرنا یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن سے مسجد حرام کے پاس عہد کیے ہیں، اگر تو وہ بھی عہد کی پاسداری کر رہے ہیں تو تم ان کے عہد کی پاسداری کرو، تمہارے ساتھ اگر وہ سیدھا چل رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھا چلو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ علت کا بیان کیفہ کے لفظ سے اللہ فرما رہے تھے، لیکن ابھی وہ علت کا بیان واضح آیا نہیں ہے، درمیان میں کچھ اور بات آ گئی تو دوبارہ وہ کیفہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اس چیز کو اعادہ بود عہد کہا جاتا ہے کہ ایک چیز وہ بیان ہونی شروع ہوئی ہے لیکن اگر ابھی وہ بات پوری نہیں ہوئی اور درمیان میں کوئی اور بات شروع ہو گئی ہے تو دوبارہ سے پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے کوئی لفظ دہرا دیا جاتا ہے، تو یہ جو لفظ کا دہرانا ہوتا ہے تو اس کو اعادہ بود عہد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیفہ کا لفظ جو ہے یہ دہرایا گیا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کہ کس طرح تمہارے ساتھ وہ عہدوں کو پورا کریں، جبکہ ان کے معاملات تو یہ ہیں کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آئیں نا تو نہ کبھی وہ قرابت داری کا کوئی خیال کرتے ہیں، نہ کوئی عہد کا خیال کرتے ہیں۔ تو ان کی تو کرتوت ایسے ہیں، ان کی عادات ایسی ہیں کہ وہ قرابت داریوں اور عہد کے خلاف عہد کا خیال کرنے والے ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ تمہارے ساتھ بھی عہد کو کیسے پورا کریں گے؟ بظاہر یرضونکم بافواہہم، تم کو اپنے منہ سے راضی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ہم تو بات کے اوپر پکے ہیں جی، ہم تو پورا کریں گے جی، لیکن وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اندر سے وہ یہی تہیہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ دوسری علت اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اشتروا بآیات اللہ ثمن قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول لیا ہے، تو یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی چند روزہ رونقیں وہ ان کے دماغوں پر، دلوں پر اتنی غالب آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں انہی کو اختیار کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بہت تھوڑا مول جو ہے وہ لیا اللہ کی آیتوں کے مقابلہ میں۔ فصدوا عن سبیلی، اور اللہ کی راہ سے یہ روکنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عہد پورے نہیں کیا کرتے۔ تو یہ دوسری علت جو ہے بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ برے ہیں جو یہ عمل کرتے رہے۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول لینا، کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلہ میں، اللہ کے احکام کے اوپر چلنے کی بجائے دنیا کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی راہ سے روکنا، تو یہ سارے برے اعمال ان کے اندر موجود ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ نہیں نگاہ رکھتے، نہیں خیال کرتے کسی مومن کے اندر نہ کوئی قرابت داری کا اور نہ کوئی عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، تو یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہیں ان کو بھی پورا کوئی نہیں کرتے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو یہ گزشتہ آیات میں دو علتیں بیان کی گئیں جن کے اندر ان کی انتہائی بری اخلاقی حالت، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی اخلاقی حالت اتنی بری ہے تو اس لیے یہ عہد کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن جتنی بھی بری اخلاقی حالت کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت کھولے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، تو اب بھی اگر یہ باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ توبہ کر کے ایمان کے اندر آ جائیں، ایمان قبول کر لیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، نماز اور زکوٰۃ کو اپنا لیں، اختیار کر لیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔